الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان کہا گیا. اور رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ ایک سسٹم چلاتے ہیں اور ایک سیر چلتا ہے، اور وہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے چھٹکارے کا ایک بڑا بازار لگتا ہے. کون ہے جو اس بازار سے خریدی کرے؟ یہ جو سسٹم چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے رمضان کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ گورنمنٹ آف اسکائی یعنی اللہ، آسمان کی گورنمنٹ آف اسکائی ایک نظام چلاتی ہے رمضان میں. اور واقعتاً وہ نظام چلاتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا. رحمتیں مسلسل پورے مہینے برستی ہیں. سوال ہے کہ رحمتیں برستی ہے، دکھتی تو نہیں ہے. کہاں دکھتی ہے؟ دکھتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش گرتی ہے تو وہ تو دکھتی ہے کہ بارش گر رہی ہے، لیکن رحمت برستی ہے تو دکھتی نہیں ہے. جی دکھتی تو نہیں ہے لیکن برستی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے، ایگزامپل دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو ہوا میں یا آواز آ رہی ہے، امریکہ کی خبریں نشر ہو رہی ہیں. اب کہیں گے کوئی آواز تو آتی نہیں. ابھی میں آپ سے کہوں کہ دیکھو لندن کی خبریں نشر ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے، کہ کوئی آواز تو آ نہیں رہی. کہوں کہ دیکھو گجرات کی خبریں آ رہی ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، کوئی نہیں آ رہی آواز. لیکن اگر باہر سے کوئی آدمی ریڈیو لے کر آئے اور یہیں پر رکھ دے اور اس کا ایک نمبر لگا ہے، وہ نمبر پر پہنچے گا تو اوپر جو خبروں میں، ہواؤں میں جو خبریں چل رہی ہے، وہ جیسے ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدمی کے دماغ میں یہ ڈالا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرانزسٹر ڈالا ہے، وہ فوراً اس کو کیچ اپ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسٹیشن پکڑا جاتا ہے تو فوراً وہاں خبریں شروع ہو جاتی ہیں.
کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، وہ BBC فوراً پورا سناتا ہے. معلوم ہوتا ہے یوں تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن نمبر صحیح جگہ لگتا ہے تو فوراً وہ آواز آنا شروع ہوتی ہے. فرماتے تھے بس اس کو اسی طرح سمجھو، ہر ایک کی آنکھ رحمت کو دیکھتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض نیک بندے ایسے بنائے ہیں جن کے دل کے اندر دل کی ایک آنکھ ہے، اسی سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ رحمت کیا ہے. جیسے میرے بھائیوں، ایک صحابی تھے، ان کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، ایک بال. وہ وضو کر رہے تھے، جیسے وہ وضو کر رہے تھے تو وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو وہ داڑھی کے بال سے قطرے ٹپک رہے تھے. اور جیسے ہی قطرے ٹپک رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرایا. مسکرائے تو وہ صحابی کی نظر پڑ گئی کہ سرکار مسکرائے. تو انہوں نے سوچا کہ مسکرائے کس چیز پر، ایسا تو میں نے کوئی کام کیا نہیں ہے کس بات پر مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر تک سوچا اور ان کے دل میں ایسا آیا کہ شاید میرے یہ ایک بال ہے نا، اس پر آپ مسکرائے. گھر گئے اور وہ بال کھینچ کر توڑ دیا کہ اس پر ہی آپ دراصل مسکرائے. توڑ دیا. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھ کر فرمایا وہ بال کہاں گیا آپ کی داڑھی کا، وہ تھا وہ. اللہ کے رسول آپ کل مسکرائے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ غلط ہے، تو میری داڑھی کے بال کو دیکھ کر ایک ہی بال تھا تو شاید آپ کو پسند نہیں آیا، اسی پر آپ مسکرا دیے. تو میں نے تو داڑھی کا بال نکال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھلے بندے، کیوں نکالا، کیا ضرورت تھی اس کو نکالنے کی. میں تو اس لیے مسکرایا تھا کہ وہ قطرے ٹپک رہے تھے وضو کے، مومن بندے کے، تو وہ وضو کے پانی کو لینے کے لیے 12 فرشتے لڑ رہے تھے، جھپٹ مار رہے تھے. تو میں وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ جھپٹ مار رہے ہیں ایک دوسرے میں کہ وہ پانی مجھے مل جائے، وہ پانی مجھے مل جائے. میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. معلوم ہوتا ہے کم بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتا ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ رحمت جو ہے نا برستی تو ہے لیکن ہم کو دکھتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پتا نہیں اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس میں پوری دنیا بتا دی ہے، نہیں بتایا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بتایا، جس کی وجہ سے دل گندا ہے. جب دل گندا ہے تو پھر دل کھلا نہیں ہے. دل کی آنکھ، دل جب پاکیزہ ہوتا ہے، دل جب صاف ہوتا ہے، دل جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آتا، اس کو رحمتیں نظر آتی ہے. برستی بھی دکھتی ہے کہ دیکھو یہاں رحمت برس رہی ہے، دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے، دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے، دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، اور رمضان کا مہینہ دیا ہی اس لیے تھا تاکہ گناہ کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس لیے روزہ رکھوایا. سب سے اسپیشل عبادت رمضان کی روزہ ہے. روزے کے لیے گورنمنٹ آف اسکائی نے بہت سارے نظام بنائے الگ الگ طریقے کے. سب سے پہلے تو اس نے یہ نظام بنایا کہ گورنمنٹ آف اسکائی نے ایمرجنسی نافذ کی. دنیا میں بھی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ ایمرجنسی نافذ کر دے تو کوئی لیڈر چاہے وہ کانگریس کا ہو، BJP کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، وہ کوئی آ کے جلسے نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ بول نہیں سکتا. پھر عوام اپنے اوپر سب لے دیتی ہے، یہی تو ایمرجنسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس میں شیطان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. شیطان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا کہ تو رمضان میں کسی کو بہکا نہیں سکتا، کسی کو پھسلا نہیں سکتا. اس کو سلاخوں کے پیچھے جکڑ دیا اور روزہ دیا اور فرمایا کہ ایک روزہ تو آپ اب تک رکھ رہے تھے اور 2-4 دن اور رکھیں گے، لیکن ایک روزہ زندگی کا بھی ہے. یاد رکھیے 2 روزے ہیں، شاید پتہ نہ ہو تو سمجھا دوں. ایک روزہ ہم رکھتے ہیں وہ 30 دن رکھتے ہیں. یہ چھوٹا روزہ ہے. چھوٹا روزہ سمجھتے ہیں آپ؟ چھوٹا روزہ کا مطلب یہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اتنا ہی رکنا ہے. اور اس میں کیا نہیں کرنا ہے؟ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، کوئی چیز کھانا پینا نہیں، اور عورت سے کوئی تعلقات نہیں.
اسی چیز سے تو روکنا ہے. اچھا یہ بتائیے رمضان کے علاوہ میں یہ سب چیزیں حلال تھی یا حرام تھی؟ حلال تھی. بھائی روزہ نہ ہو تو کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ پینا حلال ہے کہ نہیں؟ عورت سے ہم بستری حلال ہے کہ نہیں؟ ہاں حلال ہے. لیکن رمضان نے اس کو روک دیا. بندہ کتنا اچھا حلال چیز تھی لیکن اللہ کا حکم آیا تو وہ رک گیا کہ نہیں کھاؤں گا, نہیں پیوں گا, نہیں بیوی سے تعلقات کروں گا. یہ رک گیا اور عقل مند انسان وہ ہے حلال کو تو چھوڑ گیا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے حرام تھا اس کو کر بیٹھا. غیبت رمضان میں بھی حرام, رمضان کے بعد بھی حرام, لیکن وہی رمضان میں جاری. چغلی رمضان میں بھی حرام, رمضان کے علاوہ میں بھی حرام, پھر بھی وہ جاری. جھگڑے رمضان میں بھی اچھے نہیں, رمضان کے بعد بھی اچھے نہیں, پھر بھی جاری. مطلب جتنی چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام تھی وہ رمضان میں کر رہا ہے اور حلال چیز کو چھوڑ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا. نہیں میرے بھائی, ایک چھوٹا روزہ ہوتا ہے جو اب تک رکھ رہے ہیں ہم, اور ایک بڑا روزہ ہوتا ہے جس میں چغلی سے رکنا ہے, غیبت سے رکنا ہے, غلط چیزوں سے رکنا ہے, حسد سے رکنا ہے, کینے سے رکنا ہے, کسی پر تہمت لگانے سے رکنا ہے, جھگڑا کرنے سے رکنا ہے, ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے رکنا ہے, الٹی سیدھی بات کرنے سے رکنا ہے, غلط چیزوں سے رکنا ہے, زنا سے رکنا ہے, برائیوں سے رکنا ہے, گندگیوں سے رکنا ہے. ان سب چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ بڑا روزہ. یہ کب تک چلے گا؟ مرتے دم تک. یہ روزہ کب تک چلنے والا ہے؟ مرتے دم تک. اور پھر اس کا افطار کہاں ہوگا؟ اللہ کے یہاں جنت میں. اس لیے فرمایا یہاں رک جاؤ حرام چیزوں سے, تب پھر مزہ آنے والا ہے وہاں. یہاں آپ کو کہا بھائی سود مت کھاؤ, ارے مت کھاؤ, حرام ہے تو مت کھاؤ. پھر کیا کرنا ہے؟ کہاں ملنے والا ہے؟ وہاں ملنے والا ہے. یہاں جو کچھ کھاتے ہو اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. وہاں تو ایسا کھانا ملے گا کہ کہتے ہیں نا کہ جو چاہے گا وہ ملے گا. پرندہ اڑ رہا ہے, بس جنت میں یہ خیال آ گیا جنتی کو کہ کاش کے اس کے بھنے ہوئے کباب مل جائے, تو اسی حالت میں آ جائیں گے آپ کے سامنے کہ کھا لو, کیا کھانا ہے. ایسی جو چیز کی تو خیال سے قابل ہو جائے گا. وہاں ایسا نہیں کہ کوئی تیار ہوگا. ایک درخت ہے جنت سے, طوبا درخت کا نام ہے, بڑا درخت ہے. کہتے ہیں ہر جنتی کے مکان میں اس کی ایک شاخ ہوگی, اس کی ایک ٹہنی ہوگی, ہر جنتی, اور اس میں ایک پھل ہوگا, وہ مٹکے کے برابر ایک پھل ہوگا. اس کو جیسے ہی وہ کھولے گا تو اس میں سے وہ جو جنتی جس مکان میں رہ رہا ہے اس کی سائز کے مطابق کپڑے سلے ہوئے تیار ہوں گے. بس اس میں سے وہ نکالے گا اور اس کو پہننا شروع کرے گا. یہ جنت کی میں آپ کو نعمتیں بتا رہا ہوں. جنتی گھر کیسے ہوں گے؟ یہاں لوگ گھر بنانے کے لیے پتہ نہیں حرام اتنے کام کر ڈالتے ہیں, اور یہ زمین قبضے کر لی, وہ زمین قبضے کر لی, ادھر ادھر کے دھندے کر کے گھر بناتا ہے. گھر بنایا ہے حرام چیزوں سے, پھر کہتا ہے دیکھو نا مولانا میرا گھر ذرا چیک کرو تو اس میں کچھ لگ رہا ہے, کوئی نے کچھ کر دیا ہے, گھر میں بچہ بہت بیمار ہے, ایسا ہو رہا ہے. ارے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہے جو تو نے بنانے میں گڑبڑی کی ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو پکڑ تو آتی ہے, اور وہ جب پکڑ آتی ہے تو بڑی خطرناک آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے بھائیوں دنیا کے گھر کیا کرتے ہو, جو مل گیا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کیا روٹی کے پیچھے لگے ہو, جتنا کھانا ہے کھاؤ, جتنا اللہ تعالیٰ دے پی لو, جتنا آپ کو بزنس میں مل جائے کر لو. اصل تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے, نیک اعمال آخرت کی کرنسی ہے. دنیا کی کرنسی مال پیسہ ہے, اور آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہے. وہ کرو وہ کام آئے گا, ورنہ وہ خدا تو اس بچے کے لیے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس سے پہلے ہی ماں کے پستان کو بھر دیتا ہے دودھ سے. دیکھو روزی کا انتظام کتنا پہلے کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. 12 نمبر شروع ہے. دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. کوئی 2 پتھر اگر آپ توڑیں گے کسی پتھر کو تو اس کے اندر سے 2 پتھر کے ٹکڑے کریں گے تو اندر سے ایک کیڑا نکلے گا, وہ بھی کچھ کھاتے کھاتے نکلے گا وہاں. ارے یہاں کس نے پہنچایا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انسان تھوڑا بہت ہاتھ پیر مارے, آخرت کی فکر کرے. کیا مکان کی فکر؟ فرمایا جنت کے مکان ایسے ہوں گے کہ جو چاہے گا وہ ہر گھنٹے میں کلر بدلے گا. اس کا پیلا کلر تو پورا گھر پیلا,
ब्लैक कलर तो पूरा घर, फर्नीचर भी ब्लैक और चम्मच भी ब्लैक और सब चीज ब्लैक हो जाएगी। जन्नती कलर होंगे और वो सोच भी नहीं सकता, सोच में आए सोच भी नहीं सकता क्या क्या होने वाला है। दुनिया में लड़कियों के पीछे लगा रहता है, जन्नत की अपनी बीवी जो है, अपनी बीवी जन्नत में इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला बनाएगा कि हूर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकेगी, इतनी खूबसूरत बनाएगा बीवी को। तो आप समझ लीजिए कि इंसान को उस नेमत की फिक्र करनी चाहिए। जन्नती नेमतें बड़ी जबरदस्त आने वाली है, लेकिन उसको पाने के लिए दुनिया में क्या करना पड़ेगा, हराम चीजों से रुकना पड़ेगा। ये बड़ा मुजाहिदे वाला था। गुलाब पाने के लिए कांटे खाने पड़ते हैं, ऐसे ही तो गुलाब नहीं मिलता, और अगर बगैर कांटे के गुलाब मिलता है ना तो फिर वो गुलाब असली है, नकली नहीं है, नकली है। तो ऐसा ही है, वो गुलाब नहीं। इसलिए मेरे भाइयों जरा समझने की चीज है, गवर्नमेंट ऑफ स्काई ने जो निजाम चलाया था उसमें रमजान में सबसे पहला तो क्या किया था, रोजा। दूसरा काम किया मेरे बंदे कहीं इस महीने को बिगाड़ न दे, गंदा न कर दे, उसके लिए क्या निजाम चलाया, तरावीह। पर मैं ऐसे भी इफ्तार करके इतना खाएंगे पता नहीं आएंगे कि नहीं, तो डायरेक्ट तरावीह के लिए कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं कहा कि आना 20 रकात पढ़ने, कई लोग इतने पाँव उठते हैं, क्या 20 रकात पढ़ जाएंगे, बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी लफ्ज लाए तरावीह, और तरावीह के माना आते हैं राहत वाली नमाज। कितनी राहत है, हर 4 रकात के बाद राहत ही राहत, हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठे, उसको कहते हैं तरवीह। फिर 4 रकात, फिर बैठे, फिर तरवीह। ताकि 4 रकात के बाद आराम दिया, तो बुलाया तरावीह कहकर ताकि मेरे बंदे बेचारे आ जाए मंदिर में किसी तरीके से, तो उनको बुलाया। फिर 20 रकात पढ़ी और 3 रकात वित्र जमात के साथ पढ़ी कि कहीं ये 20 पढ़कर घर जाएंगे तो वित्र तो गए, कोई पढ़ेगा वरेगा नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कहीं यहीं पढ़वा दो जमात के साथ ताकि मसले ही खत्म हो जाए। इसलिए वित्र भी जमात के साथ पढ़वा दी। कितनी रकात रोजाना पढ़ते हैं ईशा के बाद, 23 रकात टोटल, 20 ईशा की, 20 तरावीह की और 3 रकात वित्र। ये एक्स्ट्रा अब तक काम कर रहे थे जो रमजान में कर रहे हैं। तो यहाँ उलमा ने, हमारे उस्ताद मोहतरम बड़ा अजीब नुक्ता बयान करते हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम 23 साल में नाज़िल हुआ। कितने साल में नाज़िल हुआ, 23 साल में नाज़िल हुआ। फरमाया रोजाना 23 रकात पढ़ाकर बताना ये चाहते हैं कि सरकार पर एक साथ कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, थोड़ा कहा कि रोजाना आप यहाँ तरावीह में 23 रकातों में पढ़ रहे हो ना, बस इसका अंदाजा लगाओ कि सरकार पर इसी तरह थोड़ा नाज़िल हुआ था। ये तरीके के भी 23 रकात है। और फरमाया वो हाफिज जो कुरान का हाफिज तो बहुत पहले हो गया था, कहा कि वो हो गया, अब हमें हाजिरी दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप हाफिज भी है या नहीं, तो उसकी हाजिरी रमजान में तरावीह में कुरान पढ़कर लगाई कि भाई आप यहाँ पढ़ाओ तो पता चले कि आप हाफिज भी है कि नहीं, तो एब्सेंट न हो जाए, कहीं गायब न हो जाए। इसलिए हाफिज साहब को कहा कि रमजान में तो आना ही पड़ेगा ताकि हम कह सके पूरे साल आपने क्या किया क्या नहीं, तरावीह में पता चल जाएगा कि आपका हिफ्ज़ बाकी है कि नहीं है। तो ये एक हाफिज के लिए निजाम चलाया। और अल्लाह का शुक्र है कि 20 रकात तरावीह जमात के साथ रखी। अगर यूँ कहते कि घरों में 20 पढ़ो तो 10 सो जाते, 10 भागते, पता नहीं क्या क्या होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला हजरत उमर की कब्र को नूर से भरे कि उन्होंने तरावीह की नमाज जमात के साथ शुरू की। उन्होंने शुरू की तो मस्जिदों का निजाम बड़ा जबरदस्त बन गया, नूरानी बन गया। वो जो हाफिज नहीं है वो हाफिज के पीछे खड़े होकर कुरान सुनकर वो ये कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना मैंने कुरान सुना है। तो मेरे भाइयों एक चीज तो ये चलाई। फिर फरमाया कि रात में तो बंदा इतना पढ़ के जाएगा तो फिर तो सीधा सोने वाला है, वो कुछ करने वाला है नहीं। तो फिर उसके लिए फिर सहरी लाई। का सहरी यहूदियों में भी नहीं थी, ईसाइयों में भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। ये सहरी सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात में है। फरमाया सहरी लाए और सहरी लाए और फरमाया तफक्करू, सहरी करो इसलिए कि इसमें बरकत है। तो बोला है बंदे को कहा उठना है और ये कहकर नहीं उठाया। क्या कहकर? ये कहकर नहीं उठाया कि उठ के तहज्जुद पढ़ो, ये कहकर नहीं उठाया। और उठता ही ना बंदा, और मैं खाने के लिए उठ जाओ, कम से कम एक गिलास पानी पीने के लिए भी उठ जाओ। फिर उठ गए तो फिर 2 रकात पढ़ी ले जाओ।
پھر 4 رکعت پڑھی لیتا ہے. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس بہانے سے شہری میں اٹھا دیا اسے. پھر روزہ رکھنے کا کام، چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزہ مت چھوڑ دینا کوئی ایسی چیز پر. اس لیے روزہ رکھنے کے لیے قرآن میں پہلے تو آیا ایام معدودہ، چند دن روزہ رکھنے، چند دن، تاکہ وہ بندہ یوں نہ کرے کہ 30 دن روزے رکھنے چلو کہاں سے رکھیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، لوگ سروے کرتے ہیں کون سی جگہ کا روزہ سب سے بڑا ہے، تو وہاں 16 گھنٹے کا ہے، لندن میں 18 گھنٹے کا ہے، اور وہاں 21 گھنٹے کا ہے، اور ارجنٹینا میں 11 گھنٹے کا ہے. کاش کہ اپنے ارجنٹینا میں ہوتے تو مزہ آتا، 11 گھنٹے میں روزہ ختم. ارے بھائی تو جانا ہے وہیں کی فکر کر لے، اور وہیں کی فکر کر لیتا تو اچھا تھا. اس لیے کہ تو جتنی تکلیف اٹھائے گا اتنا ہی تو ثواب بھی ملنے والا ہے. پھر کیوں ٹینشن لے رہا ہے اتنا؟ روزے کے لیے پہلے کس سے بلایا؟ چند دن روزے رکھنے ہیں. قرآن میں دوسرے پارے میں ایام معدودہ ہے. پھر جیسے ہی وہ دن آ گئے نا، اور میں بدن شہید بھی پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اس طرح تیار کرتے ہیں جیسے بچے کو جو ہے چاکلیٹ دی جائے کہ ماں بلاتی ہے کہ بیٹا یہ سویٹ ہے کھا لے ذرا. پھر وہ کھاتا ہے پھر بیٹا بازار جانا ہے، جائے گا نا؟ ہاں جاؤں گا. وہ پہلے چاکلیٹ دے دی، اس کے ذریعے سے اس کو تیار کیا. پھر بازار جانا اس کے لیے ڈائریکٹ کہیں گے بیٹا بازار میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو روزہ بہت لگتا ہے، میں تو تکلیف نہ ہوں، میں نہیں جاؤں گا. تو وہ نہیں جاتا بیچارا. میرے بھائیوں، تو یہ ایک گورنمنٹ آف اسکائی نے جو نظام چلایا تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. فرمایا جیسے جیسے آگے جائیں گے نا ویسے ویسے قیمتی دن آئیں گے. جیسے جیسے آگے جائیں گے قیمتی دن آئیں گے. تو قیمتی دن آ رہے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے آخری اشرا آ جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آخری اشرا تو اڑ کر گزرتا ہے، اتنی تیز نکلتا ہے کہ مت پوچھو. ایسے 6 دن گزر گئے. آج 26واں روزہ مکمل کر 27واں روزہ. قرآن پورا ہونے کی بات کیا؟ قرآن پورا ہو گیا. قرآن پورا ہونا، فرمایا کہ قرآن ختم نہیں ہوتا کبھی. فرمایا قرآن ایسی چیز ہے کہ جس پہ زندگی ختم کی جائے. قرآن ایسی کتاب ہے جس پر زندگی ختم کی جائے. اس لیے آپ نے حافظ صاحب سے سنا ہوگا آخر میں جیسے ہی وہ من الناس پڑھا انہوں نے من الجنۃ والناس، تو فوراً دوسری رکعت میں انہوں نے الف لام میم سے شروع کیا ہوگا. سنا کہ نہیں آپ نے؟ الف لام میم سے وہ ایک رکوع پڑھا ہوگا. وہ ایک رکوع پڑھ کر کیا بتایا؟ ایک رکوع پڑھ کر یہ بتایا قرآن پورا ہونے والی کتاب نہیں. ہم نے پھر شروع کر دی. پھر شروع کرتے ہیں وہی پہلا رکوع پڑھ کر بتاتے ہیں کہ دوبارہ شروع ہو گیا. اور پھر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے رمضان میں؟ دعویٰ ہے کہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں اتنے مذہب میں ان کی لائف ٹائم کے اندر جتنی کتابیں ان کی پڑھی جاتی ہیں اس سے کئی زیادہ رمضان میں مسلمان قرآن پڑھتے ہیں. اس سے کئی زیادہ. آپ پوری دنیا کا اندازہ لگاؤ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا قرآن پڑھے. کیسے کیسے نیک لوگ دنیا میں ہے جو کتنا قرآن پڑھتے ہیں. بہرحال قرآن کریم مکمل ہوا. قرآن کریم مکمل ہوا تو اب قرآن کے کتنے حقوق ہیں ہم پر؟ 3 حقوق ہیں. نمبر 1 تلاوت پہلا حق ہے. قرآن کا پہلا حق تلاوت ہے. تو تلاوت کرنی ہے؟ جی ہاں. صرف رمضان میں کرنی ہے؟ نہیں. عہد کرو، ارادہ کرو کہ رمضان میں کر رہے تھے نا، عام دنوں میں بھی آنے والا پورا سال، پورے سال میں ہر دن ایک رکوع تو کم سے کم قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ. ارادہ کرو. ارادہ جب مسجد میں ہوتا ہے نا اور اللہ کے گھر میں ہوتا ہے نا اور سچے دل سے ہوتا ہے، پکے دل سے کر لیں گا. ورنہ وہ ارادہ ایسا نہیں وہ جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا. کیسا ارادہ کہ پوری زندگی جماعت میں لکھاتا ہوں، وہ لکھوا دی اس سے تشکیل میں پوری زندگی کھڑے ہو گئے. وہ تشکیل کر رہے تھے جماعت والے کہ بھائی نام لکھاؤ، کہ ایک سے کھڑے ہو گیا پوری زندگی. صبح میں اس کے گھر گئے کہ چلو کل چلنا ہے 40 دن، کبھی مشورہ باقی ہے تھوڑا سا. ایسا ارادہ نہیں. اچھا ایسا ارادہ نہیں کرنا ہے. دوسرا ارادہ جس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، ایسا ارادہ مت کرو. واضح تو پکے ہونے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ جانتے ہیں کیسے لوگ تھے. وہ ایک چیز پر عمل کرنے کی ٹھان لیتے تھے نا تو ایسا کرتے تھے کہ لوگ آشاش کرتے تھے کہ کیسے لوگ تھے، کیسا اللہ نے ان کو بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ہے کوئی جس کو خواب آیا ہے کوئی؟ تو وہ صحابہ تھے. تو حضرت ابو بکر جان ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو اور بڑے بڑے صحابہ. وہ کیا کہتے تھے؟
کوئی خواب ہے بھائی؟ وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں ہمیشہ، اس سے پہلے بھی کہا تھا، ہم کو تو خواب ہی نہیں آتے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خواب آتے نہیں. کہتے ہیں اکثر لوگ ہم کو یاد رہتے نہیں. کتنے ایسے کہتے ہیں کہ مولانا جانے تو نہیں، ایسے خواب آتے ہیں کہ کہنے جیسے ہے. کتنوں کے بعد ایسے آتے ہیں کہ بھینس دوڑ رہی ہے خواب میں، کتا دوڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دوڑ رہا ہے. یاد رکھیے، جو خواب ہوتے ہیں 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو یہ ہے کہ آپ کو رات کو بھی 10 بجے سوئے ہیں اور 11 بجے آ گئے. ایک خواب تو یہ ہے. ایک خواب یہ ہے کہ رات کو 1-1:30 بجے آئے، اور ایک خواب یہ کہ بالکل صبح صادق تہجد کے وقت آئے. محمد ابن سیرین جو تعبیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو خواب بالکل صبح میں آئے تہجد کے وقت میں، فرمایا وہ خواب بہت جلدی پورا ہوتا ہے، بہت جلدی پورا ہوتا ہے. اور جو خواب جتنا جلدی آتا ہے 10 بجے 11 بجے، وہ بہت لیٹ پورا ہوتا ہے. یعنی اس کی تعبیر بہت دیر سے ملتی ہے، وہ جلدی پورا نہیں ہوتا. دوسری بات، خواب جو آتے ہیں نا، وہ جو ہے انسان جو دن بھر میں جو کام کرتا ہے نا، اس کا عکس ہو جائے خواب میں. جیسے دن بھر کیلے بیچے اور آپ کو بھی وہ خواب میں بھی کیلے ہی دے چلا ہے کہ کیلے کیونکہ وہ دن بھر وہی رہا. دن بھر جو ہے ادھر ادھر وہ بھینسیں پالنے میں رہا، تو پھر خواب میں بھینس ہی آئی کہ بھینس دوڑ رہی ہے تو دوڑے گی، کیونکہ پوری زندگی پورا دن اسی میں گزرا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو خواب آتے تھے، وہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پورا دن اللہ 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 کرتے تھے، تو خواب میں اسکرین پر ایسا نظر آتا تھا کہ ان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. اور ہمارے تو خواب ہی اچھے نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کو خواب میں کیا دکھتا ہے؟ ہمارا خواب میں سانپ بہت دکھتا ہے، جو ہے میرے کا کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا ہے، کاٹتا ہے. تو جو سانپ کاٹے تو پھر دشمن ہے اس کی تعبیر. خواب نہ سانپ نہ کاٹے تو بس سستا کر دیجیے. خواب کے اندر کبھی کبھی اچھا خواب ہوتا ہے، تعبیر بہت بری ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے جب خواب دیکھو تو کسی کو بیان مت کرو، کسی کو بیان مت کرو. اگر بیان کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کس کو بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کو بیان کر دیا آپ نے اور اس سے آپ کو یا آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی نا، تو وہ الٹا سیدھا بول دے گا. جیسے آپ میں کبھی ہم دیکھتے ہیں میں مر چکا ہوں، اور کوئی مستی والا ہوگا اچھا ہے کل وہ مرنے والا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. تعبیر بولتے ہی وہ مر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ہاں، اس لیے ازدر کسی کو خواب نہیں بیان کر سکتے، کسی کو تعبیر بھی نہیں پوچھ سکتے کس کو خواب بتانا ہے. علماء نے لکھا ہے حبیب اور لبیب 2 شخص، جس سے آپ کو محبت ہے اس کو، اور جو عقل مند ہے اس کو. یہ دو صفت جس کے اندر ہوگی اسی کو آپ خواب بتا سکتے ہیں، ورنہ کسی کو خواب نہیں بتا سکتے. آپ خواب تو سمجھتے ہیں، ڈریم جس کو بولتے ہیں انگلش میں، جو ہے یہ بتا سکتے ہیں ان لوگوں کو. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ خواب کبھی اچھا ہوتا ہے، تعبیر بری ہوتی ہے. خواب کبھی برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں. بہت برا خواب ہے. ابھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ اس نے ایسا خواب کیا بات کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی خواب میں دیکھا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ زنا کیا. صبح میں ان کا تعبیر پوچھی، بھائی آپ کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جواب دیا اللہ والے نے کہ تو انشاءاللہ حج کرے گا. یہ کیسے؟ کہا کہ ہم سب کی پوری دنیا کی بستیوں کی ماں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، مکہ. دنیا شروع ہوئی مکے سے، پھر پوری دنیا پھیلی نا. کعبۃ اللہ سب سے پہلا ہے، وہاں سے پوری دنیا پھیلی. اور کہا زنا کرنے کا مطلب طواف کرنا ہے. تو ماں سے زنا کیا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اب کعبۃ اللہ کا طواف کیا مطلب؟ تو حج کرے گا، تو عمرہ کرے گا، حرم جائے گا. خواب کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے؟ ایک شخص نے خواب میں دیکھا اذان دے رہا ہوں، پوچھا کہ میں تو خواب میں اذان دے رہا ہوں. اذان دے رہا تھا خواب میں، بہت قوم ہے. دوسرے مولوی کے پاس گیا کہ خواب میں اذان دے رہا تھا. تعبیر کیا ہے؟ چور رہی سب سے بڑا، یہ اس کی تعبیر. اب کہاں اذان اور کہاں چوری؟ تو وہ ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لصادقون. سورہ یوسف میں ہے، وہاں لفظ مؤذن کا بھی لفظ آیا ہے اور اذن کا لفظ بھی آیا ہے. اور وہاں یہ ہے کہ پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم سب چور ہو. وہ یوسف علیہ السلام کے چکر نہیں، وہ بنیامین کا مسئلہ جو آیا تو یہ تفصیلی واقعہ ہے. دیکھیے اب اذان کی بات آئی تو میں آپ کو سمجھاؤں. اذان پر آج کل لوگ بہت کامنٹ کرتے ہیں، یہ اذان وہ اذان ایسا ویسا. لیکن میرے بھائیوں
اذان کی کلمات کے معنی ہمارے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی معنی غلط ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا اذان شروع ہوتی ہے اس سے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے تو شروع ہوتی ہے، اللہ الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ پہلے پکار دیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ دیا، جیسے ہی کہا تھا کیا مطلب ہے، پہلے اعلان کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ اعلان کیا کہ دنیا میں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور تو ذرا سوچے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ بڑا ہے تو معبود بھی وہی بن سکتا ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اللہ کو معبود ماننا ہے تو پھر اللہ والا نظام، اللہ جو بتاتے ہیں وہ کرنے کے لیے کوئی نمونہ تو چاہیے، تو ہم بھیجتے ہیں آپ کو ایک نمونہ نبی کے طور پر، رسول بنا کر، وہ اللہ کے رسول ہے، اس کو آپ کو نبی ماننا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جب سب مان لیا تو فرمایا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، اس لیے کہ نماز ہی ایسی ہے جس میں آپ اپنا سجدہ ٹیک سکتے ہیں، نماز ہی ایسی جس میں آپ اللہ کی توحید بیان کر سکتے ہیں، اس لیے نماز میں آ جاؤ۔ فرمایا نماز ہی کامیابی کا راستہ ہے، اس لیے فرمایا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ کتنی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بات تو غلط ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اذان دے رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہے، اگر کسی کو سمجھائیں گے تو بہت جلدی سمجھ جائے گا کہ کیا ہے۔ بہرحال میں خواب کے بارے میں عرض کر رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ کہ بھائی کس نے خواب دیکھا ہے، کس نے خواب دیکھا ہے، تو بیچ میں ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بھی رہتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے، حضرت عمر کی انگلی پکڑ کر آتے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے، انگلی پکڑ کر آتے تھے، وہ روزانہ ایسا سوچتے تھے کہ مجھے خواب آتا ہی نہیں، یہ سب بڑے بڑے لوگ روزانہ خواب بیان کرتے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے ایک دن خواب آ جائے، روزانہ دعا کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں میں بھی کھڑا ہو کے بیان کروں کہ اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایسی تمنا، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان بیٹھے ہوں، اور ان کے بیچ میں خواب بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ بچے تھے اور وہ زمانے کے تھے، تو اللہ روزانہ دعا کر، ایک دن خواب آ گیا، کہتے ہیں خواب آیا اور وہ خواب بھی ایسا آیا کہ فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، اور ان کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ اندر سے باہر نکل، آپ نہیں جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ حضرت رسول اللہ کے اتنا ڈینجر آیا کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، اب ڈر لگ رہا ہے بیان کرنے میں، ایسا کیسے بیان کروں گا، بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، نہیں بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت حفصہ، یہ حضرت عمر کی بیٹی عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے، تاکہ ان کے پاس آپ آتے ہیں، باری اپنی آپ ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کے بعد تیسری بیوی کے بعد، کہ جب ان کے پاس آئی آئی کہ میری بہن ہو تو ان کو جانے کہوں گا کہ بھیا کا ذرا خواب بیان کر دینا اور ذرا تعبیر لے لینا، ذرا تعبیر لے لینا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حفصہ کے یہاں پہنچے تو حضرت حفصہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سب کہہ دیا تھا، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول میرے بھیا کا ہے جو ایک خواب ہے، ذرا اس کی تعبیر چاہیے۔ کہا کہ کیا ہے؟ تو پورا خواب سنا ہے کہ فرشتے لے جا رہے ہیں اور ایک فرشتہ نہیں جا رہے ہیں، کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سر جھکایا اور فرمایا عبداللہ بہت اچھا ہے، عبداللہ بہت اچھا ہے، شرط یہ ہے کہ عبداللہ تہجد پڑھتا ہو، اگر تہجد پڑھے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر حضرت حفصہ نے اپنے بھائی کو بیان کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس تعبیر کے بعد وہ تقریباً 50 سال سے زیادہ زندہ رہے، کتنے سال؟ 50 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ کہتے ہیں اس 50 سال سے زیادہ کے دنوں میں ایک بھی تہجد پڑھتے نہیں۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ صرف تعبیر پر عمل ہے، صرف تعبیر پر۔ تو بتائیے سرکار جو حکم کرتے ہوں گے اس پر وہ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعبیر خواب ہر ایک کو بیان بھی نہ کریں، ادھر ادھر کسی کو بیان نہ کر دیں۔ ذرا سوچیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ 3۔ پہلا ہم کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ ارادہ کیا ہے نا کہ انشاءاللہ پورا سال روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھیں گے،
پڑھیں گے نا تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صبح سے دکان نہیں کھلتی تھی جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فجر کے بعد اگر آپ محل میں سے چکر لگا دو نا تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی. اب کائی کی آواز آتی؟ کھرناٹوں بہت سوتے ہیں. اب کائی کی آواز آتی؟ گانوں میں. اب کائی کی آواز آتی؟ بہت سارے لوگ صبح میں اٹھ کر مووی دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب ایسی آوازیں آتی ہیں. اللہ عبادت فرمائے. میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت مسلسل کیجیے. ایک رکوع بھی پڑھیے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. پہلی چیز قرآن کا. دوسرا آپ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. بھائی اگر آپ کو کسی محبوب کا خط آ جائے, آپ کو کوئی لڑکی خط بھیجے تو اس کو پڑھیں گے کہ نہیں بہت جلدی؟ یار دیکھو تو صرف اس میں لکھا جائے بہت جلدی بھی نہیں. وہ کبھی کبھی پھاڑ بھی دے دیں گے کہ کیا لکھا تو وہ بھی پڑھ جائے گا تیزی تیزی, کیونکہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. میرے محبوب کا خط ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خط بھیجا ہے قرآن کی شکل میں. یہ خط ہے پیغام امتیوں کے نام, لیکن ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یا ابھی 8 دن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سورہ فاتحہ یہ کہتی ہے, سورہ فلق یہ کہتی ہے, سورہ ناس یہ کہتی ہے, اس میں یہ ہے اور وہی یہ ہوتی ہے. سمجھایا تو یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو سال بھر یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں. لیکن سمجھنے کے لیے راستے کیا ہیں؟ 2. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ تفسیر کا مطالعہ کریں. آپ تو کر نہیں سکتے, آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں شریک ہوتے رہیں, جہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہو یا کچھ نہ کچھ چلتا ہو, بیان ہوتا ہو. کوشش کریں جہاں کہیں ہو تو وہاں پہنچ جائے تاکہ قرآن سمجھنا ہے. یہ بھی ایک حق ہے قرآن کا. ورنہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں. تیسری چیز قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ جو کچھ سمجھا جو کچھ پڑھا اس کو عام کرنا ہے, لوگوں میں بتانا ہے. یہ تیسرا حق ہے. قرآن کی تعلیمات کو پھیلاؤ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے آ کر لوگوں نے جو خطاب کیا فرمایا مالٹا کی جیل سے 2 چیز سیکھ کر آیا ہوں. مکاتب قائم کرو, مکتب قائم کرو اور لوگوں میں تعلیم کو پھیلاؤ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پبلک کے اندر اتحاد پیدا کرو, یونٹی پیدا کرو. یونٹی کانفرنس کرنے سے یونٹی نہیں آ جاتی. یونٹی کانفرنس کرنا آسان ہے. کہیں کھڑے ہو گئے بھائی یونٹی, 4 آدمیوں کو ایک اسٹیج پر جمع کر دینا آسان ہے. 5 آدمیوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ایک اسٹیج پر لانا پھر بھی آسان ہے. لیکن پھر بھی جب کوئی موقع آ جائے سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہوں یہ بہت مشکل ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور کہتا ہوں, ہمارے لوگ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں تو دوسری قوموں کو تو کیا جمع کریں گے؟ دوسری قوموں کو جمع کرنا تو بہت دور رہا ہے. پہلے تو ہم اپنے آپ کو ہی ایک کریں تو بہت اچھا ہے. ہم اپنے اندر ہی ایک نہیں ہیں, ادھر ادھر جھگڑتے رہتے ہیں, ادھر ادھر لڑتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ سال تک کانٹیکٹ نہیں رکھتے, ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں, خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اس طرح یونٹی نہیں آئے گی. یونٹی کی پہلی اینٹ تواضع ہے. تواضع سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو جھکانا. ہر ایک یہ سمجھے کہ میرے سے اچھا یہ ہے, ہر ایک یہ سمجھے میرے سے اچھا یہ ہے. ارے میرے سے اچھا یہ مطلب اس کے پاس, میرے سے اچھی چیز تو اس کے پاس ہے. اگر یہ چیز آ جائے گی نا تو جلدی ایک جگہ جمع ہو جائے گی, جلدی. ورنہ ہر ایک اپنی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے, اور جب جھگڑے کرسی کے ہی ہیں, ادھر لڑائی ادھر لڑائی ادھر لڑائی, یہ میں ہوں وہ میں ہوں. جو میں نے بہت کرتا ہے نا, رات کو بکرا میں نے کرتا ہے, صبح قربانی کاٹ دیا جاتا ہے اس کو. اس لیے میں جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انگلش والے کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ, یہ پسند نہیں ہے. یا میں نے بھی پسند نہیں ہے. تواضع پیدا کیجیے, بہت جلدی اتحاد پیدا ہوگا, یونٹی پیدا ہوگی. ورنہ جو لوگ یونٹی کانفرنس کرتے ہیں اگر ان میں ہی تواضع نہیں ہے تو کبھی بھی یونٹی نہیں پیدا ہو سکتی. بولنا آسان ہے, اسٹیج پر بول لینا بہت آسان ہے, لیکن جمع کرنا ہو تو جو کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں. 4 آدمی کو کہتے ہیں تو 5واں تھوڑا سا آڑا پڑتا ہے, میں نہیں آتا, تم کو جانا ہو تو جاؤ. 4 آدمی کو ادھر سے جمع کر, دوسرا ایک نکل جاتا ہے وہاں سے, میں نہیں آتا. یہ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. شیخ الہند کہتے ہیں مالٹا کی جیل سے یہ چیز سیکھ کر آیا ہوں کہ اتحاد پیدا کرو. اور نمبر 2, مکاتب کا جال پھیلاؤ تاکہ قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اس لیے میرے بھائیوں یہ 3 حق ہیں. ان تینوں حقوق کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ کوشش کریں گے. قرآن کے 3 رکوع ہیں. اب آخر میں آپ کو دھیرے دھیرے اپنی آخر کی طرف لے جاؤں تو ایک بزرگ تھے بہت بڑے, وہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت کرتا تو خود آپ جانتے ہوں کہ حیدرآباد کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کے پاس ہمارے گجرات کے ایک بزرگ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر یہ کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں, پتہ نہیں اتنے خراب حالات ہیں, اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے آپ کچھ چیزیں بتائیے. تو انہوں نے 8 چیزیں بتائی. فرمایا آج کا مسلمان ہندوستان کا اگر یہ 8 چیزوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. میں آپ کو 8 چیزیں بتلاتا ہوں, آپ کو اس کو تعویذ کی طرح گلے میں پہن لینا, تبھی کام آئے گی. کیا قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ان آیات میں کچھ تعلیمات ہیں. پہلا اقیم الصلاۃ, فرمایا نماز کو قائم کرو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور بار بار ہم کہتے ہیں یہ بات, میرے بھائیوں نماز پڑھے بغیر ایمان مرکوز نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلا کام کیا کرنا ہے, 8 چیزوں میں سے پہلا کام نمازوں کو قائم کرو. رمضان میں نہیں چھٹتی نا تو رمضان کے علاوہ میں نہ چھوٹے نہ تو کما لیں. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے کچھ نہ کچھ. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز کو قائم کرو اور اس میں بھی فجر کی نماز کے لیے لفظ لائے قرآن الفجر, قرآن لائے. کیا بتانا چاہتے ہیں, فجر پڑھو. اور امام صاحب کو یہ تعلیم دی کہ فجر کے اندر زیادہ پڑھو قرآن. یہ تعلیم دی اس لیے کہ اس کے لیے لفظ کیا لائے, قرآن لائے. اس لیے اس میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے, اس لیے اس کے لیے کیا لفظ لائے, صلاۃ الفجر نہیں لائے بلکہ کیا لائے, قرآن الفجر. اس میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. آگے 2 چیز ہوئی نا, نمبر 1 نماز قائم کرو, نمبر 2 خصوصی طور پر فجر پڑھو اور فجر میں بھی قرآن زیادہ پڑھو. 2 ہو گئی. چلتے ہیں آگے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, کہتے ہیں تہجد پڑھو. تیسری چیز, راتوں کو گڑ گڑاؤ, تہجد میں اٹھو. آپ کہیں گے مولانا فجر نہیں ہوتی نا, آپ تہجد کی بات کرتے ہیں. بالکل بات تو صحیح, تہجد کی بات تو بہت دور ہے, فجر نہیں ہوتی. جی جن سے تہجد نہیں ہوتی پہلے فجر پڑھے, پہلے فجر پڑھے, اگر وہ پابند ہو جائے نا پھر تہجد پڑھے, کوئی بات نہیں. آپ کو پہلے دن سے تہجد پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا ہے. آپ فجر کی کوشش کریں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, جب پابند ہو جائے تو تہجد پڑھیں. تو تیسری چیز کیا کہا انہوں نے, تہجد. اور پھر فتہجد بہ نافلۃ لک, فرمایا تہجد میں بھی کیا پڑھنا ہے, قرآن. اور وہ حافظ صاحب کو یہاں تعلیم دی, جو حافظ ہو نا تین آتے کا قل اللہ نہ پڑھے تہجد, تو کیا پڑھے, حافظ ہے تو آزادہ پارا پاؤ پارا اتنا قرآن پڑھے کہ پیروں میں برف آ جائے, پیر درد کرے تو وہ تہجد ہے. وہ تو بیچارہ عوام ہے جس کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ علمتر اتنا آتے نا بیچارہ وہی تہجد پڑھتا ہے. اور اگر حافظ صاحب بھی اتنا آتے نا قل اللہ پڑھے تو فرق کیا رہے گا. اس لیے فرمایا حافظ جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ تہجد کے ساتھ ساتھ تہجد میں قرآن زیادہ پڑھے. کتنی چیزیں ہو گئی, گن رہے ہیں کہ نہیں, کتنی چیزیں ہو گئی, 4. نمبر 1 نماز, نمبر 2 خصوصی طور پر فجر اور فجر میں قرآن زیادہ, نمبر 3 تہجد, نمبر 4 تہجد میں بھی قرآن زیادہ. کتنی چیزیں ہو گئی, 4. آگے چلتے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اس نے بتایا کہ دعا مانگو. 5ویں چیز کیا, دعا مانگی. ہم لوگ مانگتے ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جوتے کی رسی تسمہ ٹوٹ جائے نا
اس کو بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اور جنت الفردوس بھی اللہ سے مانگو. سب سے بڑی چیز جنت الفردوس، سب سے چھوٹی چیز جوتے کا تلسمہ. دونوں چیز بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کو کیا کہا؟ یہ دونوں مانگ لیا تو بیچ کا سب آ گیا، بیچ کا سب آ گیا. سب سے بڑی جنت الفردوس وہ بھی مانگو اللہ سے. جب اوپر والی چیز بھی مانگنے کو کہا، نیچے والی چیز بھی مانگنے کو کہا، تو بیچ والی سب چیز اللہ سے مانگنے کو کہا. لیکن ہم لوگ آج کل کیا مانگتے ہیں؟ دکان بڑی ہو جائے، اس میں پیسے بہت آ گئے، قرض میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں، اس کی دعا مانگتے ہیں. فرمایا مت مانگو، وہ تو رزق تو اللہ کا ہے، وہ تو ملنے ہی والا ہے. کیا مانگو؟ مانگو تو اللہ کی محبت مانگو، اللہ کے رسول کی محبت مانگو، اللہ کے رسول کی سنتوں کا شوق مانگو، آخرت کی کامیابی مانگو، عذاب قبر سے حفاظت مانگو، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال مانگو. یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگو نا. یہ مانگو گے تو کام آئے گا. کیا دنیا دنیا مانگتے ہو؟ دنیا تو ملنے ہی والی ہے. آپ اللہ کے ہو کر تو دیکھو. ایک بار آپ اللہ کے ہو تو جاؤ. جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے نا تو خود بخود سب مل جائے گا. وہ محمود نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے اپنے وزیروں سے یہ کہا تھا کہ یہ کھال کے اندر بہت بڑے بڑے قیمتی ہیرے لے کے آیا ہوں، چلو جس کو جو پسند ہے وہ لے لو. تو ہر ایک ایک اٹھا رہا، ایک اس نے لے لیا، ایک اس نے لے لیا. تب اخیر میں ایک ان کا خادم تھا، وزیر کا ایال آیا اور وہ بادشاہ کے بغل میں جا کے کھڑا ہو گیا. کہا آپ کچھ لیتے نہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا مجھے آپ چاہیے. کیا کہا؟ آپ چاہیے. کہا یہ جو کچھ سب لے کے گئے وہ تو گئے، لیکن مجھے تو آپ چاہیے. آپ مل گئے تو یہ سب مل گیا، مجھے کچھ بہت مل گیا. فرمایا سبب کیا ہے؟ جسے اللہ مل گیا اسے سب مل گیا. ایک بار اللہ کو مانگ کے تو دیکھو. اللہ کو مانگو گے، اللہ کے سامنے گر گراؤ گے، آنسو بہاؤ گے، رو گے، نماز پابندی سے پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، کبھی شکوہ نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی گھروں میں کچھ پریشانیاں نہیں آئے گی، کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا، کرنا کچھ نہیں ہے. اور گھر میں تھوڑی کھانسی بھی آتی ہے نا، ذرا مولانا چیک کرو یہ کھانسی کیوں آتی ہے مجھے. ایسا لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانسی کیوں آتی ہے. میں آج دن میں 4 بار کھانس گیا، 4 بار مجھے خیر ہو گئی. ذرا دیکھو نا، چیک کرو نا میرے گھر میں کچھ آتا نہیں گیا. کچھ نہیں، وہ فرصت سے جنات بیٹھا نہیں ہو آپ کے گھر میں آئے گا. آپ نماز پڑھو نا. آپ اپنے گھروں کو قبرستان کیوں بنا کے بیٹھے ہو؟ گھروں کو قبرستان مت بناؤ. گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، گھروں کو نمازوں سے آباد کرو. سنتیں کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کرو، نفل کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کے گھر میں شیاطین نہ آئے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. نمبر 1 نماز، نمبر 2 فجر کی نماز اور اس میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے، نمبر 3 تہجد، اور نمبر 4 تہجد میں بھی کثرت سے قرآن پڑھنا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. 5ویں دعا مانگنی ہے. 5 چیزیں ہو گئی. چلیے 5 چیزیں تو قرآن سے نکالی انہوں نے. قرآن سے گزر کر فرمایا 3 چیزیں اپنی طرف سے کہتا ہوں. یعنی کون؟ مولانا کہتے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. 3 چیزیں کون کون سی؟ فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو. کیا فرمایا؟ تمام مسلمانوں سے کہو کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. آج کل ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کرتے. بھائیوں حالات دیکھو ذرا، پتہ چلے گا. بچوں کو اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ، ان کو گھروں میں بٹھاؤ، ان کو قرآن پڑھواؤ، ان کو کتابوں کی تعلیم دو. گھروں میں تعلیم الاسلام کی تعلیم عام کرو. بیشتی صبر، بیشتی زیور پڑھواؤ. جب بچے پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو حالات تمہارے سامنے، ہم سب کے سامنے. آپ کو معلوم ہے حالات کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ایک لڑکے ہیں، مولانا مفتی عمر عادلی صاحب دامت برکاتہ، بڑے آدمی ہیں. وہ دارالقضا چلاتے ہیں حیدرآباد میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب دارالقضا میں پہنچا تو ایک برقع پوش لڑکی، برقع پہن کر لڑکی آئی، مسلمان. کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی. میں نے پوچھا ارے بہن روتی کیوں، کیا ہوا تجھے؟ تو اس بہن نے کہا کہ مولانا صاحب میرا مسئلہ حل کر دیجیے. کہا بتائیے تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا شوہر جو ہے ہر سنڈے نائٹ
یعنی ہر اتوار کی رات کو میرا شوہر میرے بستر پر ایکسچینج کرتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایکسچینج کیا ہے. ایکسچینج کرتا ہے. مسجد میں یہ باتیں بتاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن نہیں بتائیں گے تو امت سمجھے گی کیسے. ایکسچینج کرتا ہے مطلب میرے بستر پر اس کے دوست کی بیوی کو لاتا ہے اور مجھے اس کے دوست کے بستر پر بھیجتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان عورت کہہ رہی ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مجھے کسی دوست کے پاس زنا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور اپنے بستر پر اس کے دوست کی بیوی کو لاتا ہے. یہ ہے ایکسچینج کا مطلب. اس طرح کرتا ہوں وہ رو رہی ہے, وہ رو رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ تو اس عورت نے آ کر شکایت کی تو پتا چلا, ورنہ ذرا حالات کا جائزہ کرو, جائزہ کرو, پتا چلے گا. یہ تو ہم سرکار کی امت میں ہیں تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے. ورنہ میرے بھائیوں, اگر اخبارات عام کیے جائیں تو ہماری مسلمان لڑکیاں اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ روز کے اخبار پڑھ رہی ہیں. یہ وجہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ماں باپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بڑی لڑکی بڑی ہوتی ہے اس کو جوپیٹر دلا دیا, اس کو ایکٹیوا دلا دی, اس کو فلاں بائک دلا دی, اس کو وہ گاڑی دلا دی. وہ گاڑی لے کر جا رہی ہے ٹیوشن, تمہیں کیا پتا کہ وہ ٹیوشن جا رہی ہے کہ کہیں اور جا رہی ہے؟ یہ باپ نے اس کو کھویا ہے. ارے ریچارج کروانے کے لیے باپ جو ہے اپنی جوان بیٹی کو دکان پر بھیجتا ہے, وہ تو ایسے ہی جا رہی ہے, وہاں سے آتے ہوئے کتنے گناہ کر کے آتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ موبائل کتنا ہے, اس سے اچھوں کی لڑکیاں تباہ ہو گئی. میرے بھائیوں, گھروں میں یہ تربیت قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی. یاد رکھنا, جتنے ماں باپ ہیں قیامت کے دن ان سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. یہ مت سمجھنا کہ سوال نہیں ہوگا, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے. اس بچے کو بڑا ہونے تک باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کی صحیح پرورش کی, اس کو اس کی نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اس کو صحیح جگہ پر نکاح کروایا. فرمایا میں اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. ایسے ہی نہیں کہا, جنت کے بارے میں ایسے ہی نہیں کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 لڑکیاں ہو تو کہا ان کو بھی بشارت دیتا ہوں. مولانا تربیت بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں, آج تربیت کی کمی ہے, آج تربیت کی کمی ہے, اس لیے تربیت بہت ضروری ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. 7ویں چیز فرمایا, 7ویں چیز میں فرمایا مسجدوں کے گنبد چھوٹے کرو, اسلامک اسکول قائم کرو. مسجدوں کے گنبد چھوٹے کرو. امت کا بہت سارا پیسہ مسجدوں میں خرچ ہو رہا ہے. کاش کے اس زمانے کے حالات کو کوئی جان لے. اور فرمایا یہ کس کا جملہ ہے؟ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ کا جملہ ہے, جو انہوں نے نقل کیا ہے مولانا خالد صاحب اللہ صاحب. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں مسجدوں کے گنبد چھوٹے کرو. وہ بہت جلدی سمجھ گئے تھے اس چیز کو. کب سمجھ گئے تھے؟ بابری مسجد شہید ہو رہی تھی, 1992 کا واقعہ ہے. بابری مسجد شہید ہو رہی تھی اور لوگ پریشان تھے. لوگوں نے حضرت سے آ کر کہا حضرت بابری توڑی جا رہی ہے. فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں, مجھے کوئی غم نہیں. حضرت مسجد ٹوٹ رہی ہے, آپ کو غم نہیں ہے. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے وہ حالات ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور وہ آنے والا ہے کہ کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں. میں وہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. مجھے اس مسجد ایک مسجد کے ٹوٹنے سے کوئی غم نہیں ہے. مجھے وہ ڈر ہے کہ ہماری نسلوں کی نسلیں اسلام سے ہٹ کر غیر مسلم بن چکی ہیں. اس کا ڈر ہے. دیکھو کب کہہ رہے ہیں, کتنا پہلے کہہ رہے ہیں. وہ کیسی نگاہیں تھی, کب باپ گئے تھے تب سے وہ فکر میں تھے. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے اسلامی اسکول قائم کرو تاکہ ہمارا بچہ کہیں گیتا پڑھ کر نہ آئے, کہیں سورج کو پوجا کر کے نہ آئے, کہیں الٹی سیدھی چیز کر کے نہ آئے. اگر گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی نا, مکتب مضبوط نہیں ہوگا نا, اگر نہیں پڑھایا ہوگا یہ بچہ اسکول جائے گا نا تو کیا پتا اس کا ایمان کھو چکا ہوگا اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں کیا فرمایا, مسجدوں کے گنبد چھوٹے کرو. عالی شان مسجد بناتے ہیں, بالکل اللہ کا گھر اچھا ہی بنانا چاہیے, لیکن ذرا اسلامی اسکول قائم کرو تاکہ ہم اپنی چیزیں وہاں داخل کر سکیں. یہ کتنی بڑی تعلیم ہے آپ کو معلوم نہیں, جو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے. کتنی چیزیں ہوگی, کتنی چیزیں ہوگی؟ 7 چیزیں سب کو یاد ہے, کس کو یاد ہے؟ 7 چیزیں.
7 चीजें किसको याद, जरा हाथ उठाइए मैं देखूं क्या कितना ध्यान दे रहे हैं, पता चलेगा। 7 चीजें किसको याद है? दो ही आदमी है, 3-4 आदमी है, 5 आदमी, 7 चीजें। अरे अभी भी फिर से बोलता हूँ, तकरार करके बोलता हूँ। पहली चीज नमाज कायम कीजिए। नंबर 2 फजर की नमाज पढ़िए और उसमें भी कुरान कसरत से पढ़िए। नंबर 3 तहज्जुद पढ़िए और तहज्जुद में कुरान ज्यादा पढ़िए। नंबर 4 और नंबर 5 दुआओं का इस्तेमाल कीजिए, बार बार छोटी छोटी चीज अल्लाह से मांगिए। नंबर 6 औलाद की तरबियत कीजिए। नंबर 7 इस्लामिक स्कूल कायम कीजिए और मस्जिदों के गुंबद छोटे कीजिए। कितनी चीजें हो गई? 7। नंबर 8 शादियों को शादी कीजिए। शादियों को शादी कीजिए। कैसी शादी होती है? शामियाना, जानते हैं शामियाना वो मंडप लगता है जिसमें लोग खाते हैं अंदर। वो कितने का होता है? हमारे सूरत में तो एक शामियाना 2 लाख का होता है। 2.5 लाख का तो क्या बनता है सिर्फ शामियाना? बताओ कितना खर्चा होता है? अरे भाई तेरे 2 लाख 2.5 लाख से तो कितनी बेवा लड़कियां शादी कर सकती, पता नहीं कितनों की शादियां हो सकती थी। लेकिन पता नहीं शादियों को हमने क्या बना दिया है। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शादियां महंगी होगी तो जीना सस्ता हो जाएगा। ऐसा ही आजकल गरीब अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। ये जहेज वो जहेज लानत हो सकती, ये मांगा वो मांगा, इतने पैसे उतने पैसे। अरे इतने सब पैसे शादियों में कितनी चीजें होती, चंद चीजें। शादी नाम है कितनी चीजों का, चंद चीजों का शादी नाम है। दुल्हा और दुल्हन के जमा होने के बाद वो निकाह में पढ़ाया जाता है उसका, जिसमें बोलता है आपने कबूल किया? जी हाँ। ऑफर और एक्सेप्ट, ऑफर दी, आपने कबूल किया, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने जी हाँ मैंने कबूल किया। यह है शादी। शादी में और क्या चीज मांगी जाती है? महर पूछते हैं कि भाई आपकी महर कितनी रखी? 5,000। उसको क्या समझता? मैंने 5,000 महर दी। अरे भाई महर ज्यादा से ज्यादा लेने की जरूरत है और उसको बन दे रहा है। और शादी में कितने खर्चा हुआ? 80,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। और लड़की जो पूरी लड़की तेरी हो गई ना, अब तू उसके साथ जो चाहे कर सकता है ना। उसको कितने रुपए दे रहा है? 5,000। 5,000 में वो लड़की खरीद रहा है। ताज्जुब की बात मेरे भाइयों। महर ज्यादा तो हजरत अली ने हजरत फातिमा को जो महर दिया था वो आज के जमाने से कितना होगा पता है? 1,10,000। 1,10,000 गिन के देख लेना। 1531 ग्राम चांदी गिन के देखना कितना होता है। 1531 ग्राम चांदी महर में दी थी हजरत अली ने हजरत फातिमा को। गिन के देखना कितना होता है? 1.5 किलो चांदी। 1.5 किलो चांदी की कीमत निकालना पता चलेगा। और अगर और चले तो आगे इससे बड़ी महर है हजरत मैमुना की, उम्मे हबीबा की, और आगे चले तो हजरत अली की बेटी उम्मे कुलथुम से हजरत उमर ने शादी की थी। उसका अगर महर का इस जमाने का हिसाब बताऊं 12 लाख रुपए। कोई देता है? कोई नहीं देता, कोई नहीं। जबकि महर ज्यादा देने को कहा है, आप जितने दो कम है। उसको भी लोग पूछते हैं मामा कम से कम महर की थी 2,500 चलेगी, 2500 चलेगी, 2500 में पूरी लड़की खरीद रहा है। मेरे भाइयों जहाँ करना है वो नहीं कर रहा है। और जहाँ खाना, तुम कितना भी अच्छा खाना बनाओ, जाते जाते लोग इतना तो कह के जाएंगे थोड़ा नमक कम, इतना तो कहकर ही जाएंगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते मेरे भाइयों। क्या जरूरी है इतने लंबे लंबे 500, 600, 700 में कहता रहता हूँ। शादी होती है ना, खाला जान को राजी किया, मामू जान को राजी किया, पता नहीं कितनी जान को राजी कर दिया, और नाराज किया तो उस अल्लाह को नाराज कर। मेरे भाइयों जरा इसको समझने की जरूरत है। तो शादियां कैसी करनी? शादी फरमाते थे मौलाना खालिद रसूलुल्लाह का मिसाल दे रहे थे कि हजरत मूसा और हजरत खजीर का वाकया हमारे सामने है। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। वो कश्ती में गए, कुरान करीम में है फंतलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस्सफीनति ग़रक़हा, सूरह कहफ में। हजरत मूसा और हजरत खजीर चले, दोनों नबी दोनों चले एक साथ। कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में सफर कर रहे हैं कश्ती में बैठकर। यहाँ तक के जो वो कश्ती में सवार हुए और कश्ती के आगे के हिस्से को तोड़ के फेंक दिया। और खजीर तो बहुत डेंजर थे। हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने कहा क्या किया तुमने?
کشتی کا آگے کا حصہ توڑ دیا، ایک تو ویسے ہی اس نے اپنے کو بٹھا لیا ہے اور تم کشتی کے آگے حصہ توڑ چپ رہو. میں نے کہا تھا کہ میں جو کروں بولنے کا نہیں. بولے کیوں تم؟ بولنے کا نہیں، میں نے منع کیا تھا. تو بولنے کو منع کیا تھا، کیوں بولے؟ نہ کہا تھا پھر بھی بولے. اب سوچنا چاہیے آپ کو. کہا ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا آج کے بعد. پھر چلے آئے. قال فرقتا لتغرق لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد بھی واقعات پیش آئے، لیکن واقعات پیش آنے کے بعد پھر حضرت خضر نے وجہ بتانا شروع. وجہ کیا بتائی؟ بادشاہ جو تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا. تو یہ کشتی نہیں تھی. میں نے سوچا اس میں عیب لگا دے رہے تاکہ وہ بادشاہ اس کو لے وہی نہ. کہا کہ دیکھو یہاں نظر نہ لگ جائے اس لیے اس میں عیب ڈال دیا. فرمایا اپنی شادیوں کو بھی پھاڑ دو، یعنی ایسی بناؤ تاکہ کسی کی نظر نہ لگے. اپنی شادیوں کو ایسی بناؤ کہ کسی کی نظر نہ لگے. میرے بھائیوں کتنی چیزیں ہو گئی. ہاں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ان 8 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کچھ کہا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بقیہ رمضان کے جو دن ہیں بہت قیمتی دن ہے میرے بھائیوں. ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے جیسے آگے جاتے ہیں نا، جب وہ عید کی رات آتی ہے نا، ہمارے اکثر جوان جو ہے عید کی راتوں میں کوئی کپڑے لینے گیا، کوئی ٹوپی لینے گیا، کوئی گوشت لینے گیا، اسی میں چلے جاتے ہیں. ایسے کام والے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے 3 روپے سے نکلے کہ اب تک بھی آنے والے ہی نہیں ہے مسجد میں. اس طرح لوگ بھاگتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، وہ جو رات ہے نا، چاند رات جس کو کہتے ہیں، عید کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی نا، وہ ایک رات میں کرنے والے ہیں. تو ہم کیوں نہیں آتے اس رات میں اور عبادت کرنی. اس لیے میرے بھائیوں اس رات کی بھی قدر کریں. پھر صبح گورنمنٹ آف اسکائی کا میں بات کر رہا تھا، انہوں نے نظام چلایا تھا. تو وہ نظام میں اصلی میں آتا ہے عید. لیکن بہت میرے بندوں نے روزے رکھ لیے. اب ایک عید کا دن گیا، فرمایا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. کوئی کہتے ہیں میں تو 31 رکھوں گا، نہیں رکھ سکتا، اجازت نہیں ہے، اللہ نے منع کیا. گورنمنٹ آف اسکائی کا تھا اب ہم آپ کو پارٹی دے رہے ہیں، عید کی خوشی دے رہے ہیں، تو عید کے دن آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. فرمایا نماز پڑھنی ہے. خوشی اتنی ہے کہ جس دن خوشی کا ہوگا اس دن بھی ہماری عبادت زیادہ ہوگی. اس لیے فرمایا ہماری خوشی کی ابتدا میں عید کی دن بھی کتنی تکبیریں کر دی؟ 6 تکبیر زیادہ کر دی. کتنی تکبیر زیادہ کر دی؟ روز تک 2 تکبیر، 1 تکبیر سے نماز شروع کر رہے تھے، یہاں تو 6 ایکسٹرا تکبیر لگائیں. فرمایا خوشی اسی کا نام ہے. پاگلوں کی طرح برتھ ڈے نہیں منائیں گے، پاگلوں کی طرح خوشیاں نہیں منائیں گے، پاگلوں کی طرح گھومیں گے نہیں، چوراہوں پر نہیں جائیں گے، سمندروں پر نہیں جائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، داڑھی کی شیونگ نہیں کرائیں گے، فلموں کی ٹکٹ بک نہیں کرائیں گے. بلکہ اب تو توبہ کر لی ہے نا، پکی کی ہے تو وہ عید کے دن ہی پتہ چل جائے گا کہ پکی توبہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ورنہ عید کی رات کو سب سے زیادہ بھیڑ کس کے یہاں ہوتی ہے؟ سلون والے کے پاس. سب سے زیادہ بھیڑ کس کے یہاں ہوتی ہے؟ سلون والے کے پاس. بال کٹوانے نہیں جاتے، داڑھی سیٹ کروانے جاتے. وہ فرعون جو تھا نا 600 سال کتنے تھا؟ 600 سال کا تھا، ظالم تھا، اللہ کا نافرمان تھا، لیکن پھر بھی اسی داڑھی. اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو بہت محبت ہے اللہ کے رسول سے، اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں کاٹ دیتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، سرکار کے سامنے کھڑے ہونے کی قابل تو ہو جائے. تو وہ گورنمنٹ آف اس کا یہ نظام چلایا تھا عید کی نماز پڑھنے جانا ہے. اور وہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 8 کی بھی نہیں پڑھتے، کھاٹ کی بھی نہیں پڑھتے، وہ سیدھے 360 کی پڑھتے ہیں. پتہ نہیں سمجھتے ہیں 8 کی کھاٹ کی 360 کی سمجھتے ہیں. 8 کی یعنی صرف جمعہ نماز پڑھ جاتی ہے، کھاٹ کی یعنی صرف جنازے کی نماز پڑھ جاتی ہے، اور 360 کی یعنی صرف عید کی نماز پڑھنے والے. دنیا میں ایسے کئی طرح کے لوگ ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو صرف جنازے میں جاتے ہیں، اور کتنے ایسے جو بیچارے کوئی نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. وہ عید کی نماز میں کیوں آتے پتا ہے؟ وہ بیوی دھکا مار کے بھیجتی ہے، جاؤ ایک دن تو مسجد جاؤ. ایک دن بھی نہیں جاتے لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مسجد میں ہی نہیں آتا. تو وہ عید کے دن نئے نئے چہرے بھی دکھ جاتے ہیں. ایسے ایسے چہرے دکھتے ہیں جو پورے سال کبھی نہیں دکھتے ہوتے.
پھر وہ بیچارہ آتا ہے اور وہ ایک دن مسجد میں آیا تو دھیرے سے تیسری سب میں کھڑا رہتا ہے، دوسری تیسری سب کہ آگے والوں کو دیکھ کر سدا کر اس لیے کہ ایک میں اٹھانا ہے، ایک میں چھوڑ دینا ہے، ایک میں پھر اٹھانا ہے، تو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، تو دوسری تیسری سب پہ کھڑا رہتا ہے کہ پہلی سب کا کھڑا ہوگا تو دیکھو گے کس کو، کوئی دکھتا ہی نہیں آگے، تو اس جو پیچھے کھڑا رہتا ہے تو وہ دیکھ دیکھ کے نظام چلاتا ہے کہ ہاں یہاں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں بننا ہے، آج کی کھاٹ کی 360 کی نہیں بننا ہے، بلکہ رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ زندگی بھر کا مومن بننا ہے، پکا نمازی بننا ہے، پکا تلاوت کا شہدائی بننا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی احباب سے اس بات کی کری جاتی ہے کہ دعا کے بعد انشاءاللہ شیریں تقسیم ہونے کے لیے لے جائیں، اس کے علاوہ دودھ کا بھی انتظام ہے، اس سے بھی نوش فرماتے جائیں دعا کے بعد۔ میں جو ہے آپ کے سامنے ابھی چند اشعار پڑھوں گا، یہ اشعار مناجات ہے اللہ کے سامنے گرانے کے لیے۔ جب میں اشعار پڑھوں گا تو جب بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو سب مل کر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا پڑھیں گے، کوئی ایک چھوٹ تو نہیں رہے گا، پکا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں جب لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھیں، جب میں اشعار پڑھوں گا تو آپ کو چپ رہنا ہے، جب میں لا الہ الا اللہ پر پہنچوں تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو بفت تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں کو بدکردار و نامانیہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر-بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پر تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذبہ میں پرواں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب دعا کریں گے، لیکن یاد رکھیں دعا کے آداب ہیں. دعا کے آداب میں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ 4 زانوں بیٹھے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، 2 زانوں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ادب سے بیٹھے ہیں. آپ کے پیروں میں درد ہو تو گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. نمبر 2 توجہ رکھیں، کسی کو نہ دیکھیں دعا کرتے ہوئے. جتنا اللہ کی طرف دھیان رکھیں گے اتنی جلدی دعا قبول ہوگی، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ رکھیں. تیسری چیز ہاتھ سے کھیلے نہ. بہت سارے لوگ دعا میں ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. دعا مانگتے وقت آپ کا دونوں ہاتھ سیدھے رہیں گے اس طرح، جیسا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. دکھ رہا ہے نا سب کو جی؟ ایسا دیکھیں گے، ایسے دونوں ہاتھ رکھیں گے اور آپ کا جو سینہ ہے اس کے سامنے آپ کے ہاتھ ہوں گے. نہ ایسے ہوں گے نہ ایسے ہوں گے، نہ یوں ہوگا نہ یوں ہوگا، بلکہ کیا کرنا ہے ایسا. اور بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ملانے کا نہیں، ملانے کا. میں کہا کیوں ملانے کا؟ تو کہ ایسا رکھیں گے تو دعا نیچے چلی جائے گی. دعا کہیں نیچے بھی جاتی نہیں. کہاں کرنا ہے؟ ایسا رکھنا جی. اور سینے کے سامنے آپ کے ہاتھ آئیں گے، اس سے کھیلے نا. دعا کے اندر کبھی کھیلنا نہیں ہے. کریں گے ایسا انشاءاللہ، اور ہمیشہ ایسی ہی دعا مانگیں گے. دعا مانگتے ہو بعض لوگ ایسے منہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، منہ نہیں پکڑنا، منہ کے اوپر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا رونا نہ آئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ رونے جیسا چہرہ بنانا ہے. اللہ کو وہ بھی پسند آئے گا انشاءاللہ. رونا نہ آئے تو تھوک نہیں لگانا ہے. سمجھا؟ بعض لوگ تھوک لگاتے ہیں آنکھوں کے، تو میں نے بھی بہت رو گیا. ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا کرنا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کو جس کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ روئے گا. اس لیے روئیں، لیکن اللہ کو رونا بہت پسند ہے. کوشش کریں کہ میرے آنسو دکھیں، کوشش کریں کہ روئیں، گر گرائیں اور بار بار روئیں. کریں گے انشاءاللہ پکا جی. باہر بھی کچھ روشنی دکھ رہی ہے، ادھر سے روشنی بند ہو جائے تو اچھا ہے. تھوڑی دیر کی مسجد کے باہر کی روشنی بھی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو اچھا ہے. اور بچے جتنے بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شور نہ کرے، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، وہ اٹھے نہ، جاگے نہ بیچ میں سے. دعا دل لگا کر کریں. کریں گے انشاءاللہ. چلو دعا کریں، درود شریف پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وعند تنفس كل نفس. اللهم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا خالق السماوات والأرض يا خالق الشمس والقمر المنير يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة الباعث الخائف المستجير. أدعوك دعاء المضطرين يا الله يا رحمن يا كريم. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين ويا كاشف الكرب ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وانصرنا واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا. يا شافي الأمراض اشف مرضانا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا حل المشكلات ادفع مشكلاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاکار ہیں. یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانی میں گزار دیا. یا اللہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تیرے گناہ کرتے تھکتے نہیں ہیں. یا اللہ زندگی کے 50 سال گناہوں میں گزار دیے، زندگی کے 25 سال گناہوں میں گزار دیے. یا اللہ گناہ کر کر کے کمر ٹوٹ گئی. یا اللہ گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا. یا اللہ بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے. کسی کے سامنے جائیں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یا اللہ کیا کریں، تو نے کہا ہے مانگو تو مانگ رہے ہیں. یا اللہ واقعتاً اتنے گناہ کیے ہیں کہ کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یا اللہ تو نے کہا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر ڈالو، لیکن پھر بھی تم میرے سامنے سچے دل سے کہہ دو مولا معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو نے کہا ہے یا اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ بہت گناہ کر کر کے بیٹھے ہیں. تو نے رمضان دیا تھا، رخصت ہوتا جا رہا ہے، رخصت ہوتا جا رہا ہے. نورانی ماحول، نمازوں کا ماحول، روزوں کا ماحول، گھروں کا ماحول، یا اللہ رخصت ہو رہا ہے. یا اللہ جبرائیل نے بددعا کی تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو. یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا نام اس میں آیا ہے کہ نہیں، یا اللہ اس لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں، یا اللہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یا اللہ یہ پورا مجمع بھکاری ہے، تم سے مانگ رہے ہیں ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ مغفرت فرما دے. یا اللہ جب ماں غصے ہوتی ہے اور اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے تو وہ بچہ باہر نکل کر ادھر ادھر بھاگتا ہے، سوچتا ہے اب کے بعد ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گا. یا اللہ وہ پورا دن ڈھونڈ کر ادھر ادھر بھاگ کر واپس گھر کی دہلی میں آ کر سو جاتا ہے. یا اللہ رات کے اندھیرے میں ایک دن غصے میں ایک رات ماں دروازہ کھولتی ہے، کھول کر دیکھتی ہے کہ ادھر بیٹھا ہے، غصے ہوتی ہے تجھے نکال دیا تھا کیوں آیا. یا اللہ وہ بچہ کہتا ہے امی جان پورے دن تیرے جیسی ممتا تلاش کرتا رہا لیکن نہیں ملی، ادھر ادھر ڈھونڈا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. یا اللہ وہ ماں اسے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، اسے معاف کر دیتی ہے. یا اللہ تو تو ایسی کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ایسی کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. یا اللہ معاف کر دے، مولا معاف کر دے. جب بندہ
معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس بندے کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ واقعتاً تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تیرا ہی در کھلا رہتا ہے، تیرا ہی در کھلا رہتا ہے۔ یا اللہ امت ٹھوکریں کھا رہی ہے، لوگ دھکے مار رہے ہیں، لوگ بگا رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، خنجر چلا رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے گناہ نہیں ہے یا اللہ، گناہوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تیرا نام لینے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ یا اللہ سب ہمارے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے بھوکے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یا اللہ کوئی دیکھتا ہو کہ نہ دیکھتا ہو تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، بچیوں کی عزتیں بازاروں میں نیلام ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہے۔ ہر جمعرات کو، ہر پیر کو تیرے محبوب کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یا اللہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے سینے پر زخم پڑ گئے ہیں اس لیے کہ ہم گناہ بہت کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے امت کو اس حال میں نہیں چھوڑا تھا۔ یا اللہ واقعتاً ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ سرکار کو بہت تکلیف پہنچتی ہوگی۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، زبان بھی گنہگار ہے، کان بھی گنہگار ہے، ہاتھ بھی گنہگار ہے، پاؤں بھی گنہگار ہے، سب کچھ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یا اللہ کس منہ سے تیرے سامنے مانگے، کس منہ سے تیرے سامنے مانگے؟ تو کہتا ہوگا کہ تو بہت غدار ہے، تو بہت دھوکے باز ہے، جب تجھے ضرورت پڑتی ہے میرے پاس آتا ہے، جب ضرورت نہیں پڑتی مجھے بھول جاتا ہے۔ یا اللہ واقعتاً ایسا ہی ہے، ہم کو جب خوشیاں ملتی ہے تو تجھے نہیں پکارتے، اور جب خوشیاں نہیں ملتی تو مسجد میں آ کر سجدہ کرتے ہیں، تیرے سامنے مانگتے ہیں۔ یا اللہ واقعتاً ہم تو غدار ہیں، ہم تو غرض پرست ہیں، ہم تو دھوکے باز ہیں، لیکن یا اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، کریموں کا کریم ہے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ لوٹا، ہماری جوڑیوں کو مغفرت سے بھر دے، جوڑیوں کو مغفرت سے بھر دے۔ یا اللہ اب عمر جیسا کوئی نہیں آئے گا، اب ابو بکر جیسا کوئی نہیں آئے گا، عثمان و علی جیسا کوئی نہیں آئے گا، لیکن یا اللہ جو بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے ہم ہی لوگ ہیں، ہم گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رمضان رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہمارا نام بھی مغفرت کرنے والوں کی لسٹ میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جو جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اعمال ہیں، وہ تو ایک سبحان اللہ کے بھی محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو تم نے رمضان دیا، ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما۔ سب کو قبر میں جانا ہے، یا اللہ وہ فرشتہ سوال کرے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر جواب نہیں دیا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یا اللہ جہنم کی آگ تو کیا دنیا کی آگ کا چھوٹا سا شعلہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ وہ کیسے برداشت کریں گے؟ بڑے بڑے بچو ہوں گے، یا اللہ وہ تو گدھے کے جیسے بچو ہوں گے، یا اللہ وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وہ فرشتہ کوڑے مارے گا، ایسا کوڑا کہ وہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لیجیے، سرکار کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔
یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، نمازوں کا پابند بنا، یا اللہ زبان کا ذاکر بنا، قلب کا شاکر بنا، بدن کا صابر بنا، جسم کے تیرے احکام پر حامل اور نازل بنا۔ اے میرے رب ہم سب کو معاف کر دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا فیصلہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ تیرے در سے اگر دھتکار دیے گئے تو کہاں جائیں گے یا اللہ، کہاں جائیں گے؟ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، یہاں سے بھی چلے گئے تو کہاں جائیں گے؟ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ بگڑی بنا دے، یا اللہ بگڑی بنا دے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، عقائد حقہ، یا اللہ علوم نافعہ سے مزین اور مالا مال فرما۔ یا اے میرے پروردگار الہ العالمین، اے میرے رب ہماری اولاد کو آنکھوں کا سرور بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نیک ماحول نصیب فرما، ہماری اولاد کو بری عادتوں سے، برے گفتار سے، برے ماحول سے، برے لوگوں کی بری عادتوں کا اور برے ماحول کا نشانہ بننے سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، یا اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری اور تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو حرم کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حج کامل نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے ان کے لیے جانا آسان فرما، یا اللہ جو ابھی حرمین میں ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما، ان کے ثواب کو قبول فرما، ان کی سعی کو قبول فرما، یا اللہ دشمنوں کی نگاہیں مساجد پر ہے، مراکز پر ہے، مدارس پر ہے، خانقاہوں پر ہے، یا اللہ اس کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بزرگان دین زندہ ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکتیں نازل فرما، ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما، یا اللہ تادیر قائم فرما، یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، یا اللہ چغلی سے، لالچ سے، حرص سے، طمع سے، اشراف نفس سے، نفس کے گناہوں سے، شیطان کے گناہوں سے، یا اللہ پوری حفاظت فرما، یا اللہ پوری حفاظت فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ کسی کی آمین تو تجھے پسند آتی ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی دنیا سے چلے گئے، وہ قبر میں ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، یا اللہ جہنم کے گڑھے سے حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد میں آنے والے ایک ایک شخص کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس بستی کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی سے حفاظ پیدا فرما، اس بستی سے صلحاء پیدا فرما، اس بستی سے نیک لوگوں کو پیدا فرما، یا اللہ یہاں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما، مسجدوں کے منتظمین کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے اس کے لیے پورے انتظامات کیے، دامے دھیرے میں دخونے قدم میں جتنا تعاون کیا، یا اللہ ان کے مال میں برکتیں نازل فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما۔ بہت سارے لوگ یا اللہ کاروبار کی لائن سے ٹھپ ہیں، یا اللہ پریشان حال ہیں، کورونا کے بعد تو یا اللہ وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ بڑی بیماریاں نکلتی ہیں، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی کیسی بیماری میں ہمیں نام بھی نہیں سنا،
یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمنا کی ہے، یا اللہ جو جس طرح کی دعا کروانا چاہ رہا تھا یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم نے اس بستی میں ایک ایسے بچے کو بھی دیکھا تھا، یا اللہ اس کی بینائی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلی گئی تھی، یا اللہ اس کے ماں باپ بہت پریشان، بہت پیسے لگا دیے ہیں انہوں نے، لیکن یا اللہ اب انہوں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے، یا اللہ تو چاہے تو ابھی بھی بینائی لوٹا سکتا ہے، یا اللہ اس کی بینائی لوٹا دے، اگر اس کے حصے میں خیر لکھی ہو تو لوٹا دے، یا اللہ اس کے حصے میں خیر لکھی ہو تو لوٹا دے۔ یا اللہ مستورات میں بہت سارے بیانات ہوئے، بہت ساری مائیں اور بہنیں برقع پہن کر پردے میں صرف تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے روزے کے ساتھ آئی، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں نظام کو بدل دے، یا اللہ لائف چینجنگ ان کا رمضان بنا دے، یا اللہ ہم سب کا رمضان بھی لائف چینجنگ بنا دے۔ یا اللہ جو قرضوں میں گرفتار ہیں ان کے اللہ ان کے لیے قرضوں کے پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں بیچارے ہمارے بہت سارے جوان کہاں کہاں جیلوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ بے قصور ہیں، رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ دشمن ہمارے اوپر نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، یا اللہ یہ معصوم بچوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے کیسے فتنے دیکھیں گے، وہ آگے چل کر کیا کیا دیکھیں گے۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ظالم کی سرگوئی فرما، یا اللہ ظالم کو ختم فرما، یا اللہ ان کو اس طرح ختم فرما جیسے تو نے قوم عاد کو ختم کیا تھا، جیسے تو نے قوم سمود کو ختم کیا تھا۔ یا اللہ جتنے ظالمین ہیں یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، ان کو ختم فرما، یا اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو دے دے، یا اللہ ورنہ دھرتی سے ان کا صفایا کر دے، دھرتی سے ان کا صفایا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ کو درست فرما، یا اللہ ایسی موت نصیب فرما جو انبیاء کو آیا کرتی تھی، شہداء کو آیا کرتی تھی، صالحین کو آیا کرتی تھی، نیک لوگوں کو آیا کرتی تھی۔ یا اللہ ایسی موت نصیب فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی موت نصیب فرما کہ فرشتے کان میں سنا رہے ہوں سلام قولا من رب الرحیم۔ یا اللہ آنکھوں سے جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں، دنیا کے کسی بھی بندے کا اور تیری ذات کا کوئی بھی حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو۔ یا اللہ ایسی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما، یا اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس رات میں دعا کرنے والے ہیں، جہاں جہاں تیرے نیک بندے دعائیں کریں گے ان کی دعائیں تجھے پسند آئے گی، یا اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جتنے لوگ شروع سے پناہ چاہیں گے یا اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔